بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام مرحمت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ دین اسلام یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے سلسلے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ مزید کی توفیق دے گا، اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہم تک جو پہنچایا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے اور توسط سے، اور اس دین کے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی آزمائشیں اس سلسلے میں برداشت کی ہیں، کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں۔ ہم سب صرف زبان سے اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آزمائش، وہ تکلیف ایسی تکلیف تھی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اس دین کے لیے اتنی تکلیف برداشت کیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں لقد اخفت فی سبیل اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا دن، اذیت کا دن کون تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، جس دن تمہاری قوم نے میری بات کا انکار کر دیا تھا اور میری بات ماننے سے انکار کیا تھا، یعنی طائف کا دن، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر طائف تشریف لے گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کہیں گے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ جس چیز کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور عرب کے اندر دے رہے ہیں اور جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، شاید اہل طائف اس کے اندر معین اور مددگار ثابت ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سرداروں سے باتیں کی تو ان کی گفتگو ایسی نہیں لگ رہی تھی جیسے کہ وہ کسی سردار سے گفتگو کر رہے ہوں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بدماش اور اوباش قسم کے لڑکوں سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اور ان لوگوں نے جواب دے دیا، صاف جواب دے دیا، اور اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھر برساتے، آپ کو لہولہان کر دیا، آپ کے جسم سے خون مبارک بہہ رہا تھا۔ اس وقت فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، جس کی بنیاد پر یہ بستی والے اس پہاڑوں کے درمیان ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت محالتی
اے اللہ میں آپ کے حضور اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور اپنی تدبیر کی قلت اور کمی کی شکایت کرتا ہوں۔ بڑی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھ کو کس پر مسلط کر دیا، تو نے مجھ پر کس کو مسلط کر دیا ہے۔ اس طرح کی دعا فرمانے کے بعد جب ان پہاڑ کے فرشتوں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ اگرچہ یہ لوگ اس وقت ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی نسل کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے اور دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی اذیت پہنچانی پڑی کہ اس دن کے سے زیادہ سخت دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ احد کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، وہاں پر گرنے کے بعد آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ خود یعنی لوہے کی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی کئی کڑیاں آپ کے چہرے انور کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی زخمی تھے۔ ایسی حالات کے اندر شیطان نے یہ خبر بھی پھیلا دی، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی پشت پھیر کر بھاگ جائے۔ آپ کو انہوں نے شہداء میں تلاش کیا، وہاں پر نہیں ملے۔ جب زندوں میں تلاش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت کے اندر تھے۔ دیکھیے کتنی تکلیف برداشت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ہم نام لیوا ہیں، اور وہ دین جس کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت ایذا اور تکلیف برداشت کی ہے۔ ایک طرف تو دشمن کی تکلیف برداشت کی، دوسری طرف فقر فاقہ کا یہ حال ہے کہ جب دشمنوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت خراب ہو رہی ہے، خندق بھی کھودنا ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کئی روز سے فاقہ ہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام نے اپنا پیٹ کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا کہ ان کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے جس کی بنیاد پر ان کی کمر سیدھی رہ سکے اور وہ کام کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، آپ نے اپنا بطن مبارک دکھا دیا تو آپ کے بطن مبارک کے اوپر ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 1 چاند گزر جاتا ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں پکتا، 2 چاند گزر جاتا کچھ نہیں پکتا، 3 چاند گزر جاتا اس حال کے اندر کہ ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنا عرصہ کیسے گزرتا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف کھجور اور پانی کے اوپر ہم ان اوقات کا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسی سخت سے سخت ایذا اور تکلیف ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، آپ کے گھر والے نے برداشت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ بھی انہی میں شامل ہے جس نے اس دین کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ہر ایک نے تکلیف کو برداشت کر لیا، چاہے بھوکا رہنا پڑے اس کو برداشت کر لیا، دشمن نے تکلیف پہنچائی اس کو برداشت کر لیا، لیکن کسی نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے، اس کلمہ کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کلمہ، یہ دین انتہائی قیمتی شے ہے، ہم اس کے لیے جان تو دے سکتے ہیں لیکن ہم جان کے بدلے میں اس دین کو نہیں دے سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اس دین کے لیے تکلیفیں دی ہیں اور دشمنوں کی جو ایذا رسانی کو برداشت کیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ ان کا وہ مقام تھا کہ جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے تھے، اور دربار نبوی کے وہ مؤذن تھے،
لیکن اس کے باوجود وہ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کی پاداشت میں جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے وہ تکلیف آدمی کانوں سے سن نہیں سکتا کہ ان کو کیسی ایذا پہنچائی جاتی تھی۔ غلام تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غلام ہے تو اس کا مالک اس کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے کہ جتنی چاہے ایذا پہنچائے، رات بھر کوڑا پرساتا اور دن کو عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر، جو لوگ عرب کے اندر گئے وہ جانتے ہیں وہاں کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے، تپش کتنی تیز ہوتی ہے۔ اس دھوپ کے اندر، تپش کے اندر ننگے بدن ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور سینے کے اوپر چٹان کو رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا یا تو اسی حالت کے اندر تم جان دے دو یا اس کلمے سے پھر جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جس اللہ کا ہم نے اقرار کر لیا ہے اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہمارے اوپر کسی طرح کی بھی آزمائش آ جائے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے دور کے اندر ان سے کہا کہ اے خباب تم اپنی پشت مجھے دکھاؤ، پیٹھ مجھے دکھاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی پیٹھ دکھائی ہے، اپنی کمر دکھائی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہو گئے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اے خباب میں نے آج تک کسی کی پیٹھ ایسی دیکھی ہی نہیں، جیسی یہ پیٹھ میں نے تمہاری دیکھی ہے آج تک کسی کی پیٹھ میں نے نہیں دیکھی۔ یہ بھی غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور میری مالکہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے بہت سخت اذیت دی، اور اس اذیت اور تکلیف کے اندر اس کی ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ وہ مجھے آگ کے انگارے کے اوپر لٹا دیتی تھی۔ اب سوچئے جہاں پر آگ جل رہی ہو، آگ کے انگارے کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میری جسم سے نکلنے والے پیپ اور لہو کے ذریعے وہ آگ بجھتی تھی۔ اب کیسی سخت تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے، اس دین کی وجہ سے آج وہ دین ہمارے سامنے ہے۔ آج وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمیں ملا ہے۔ آج اس دین کی ہمارے سامنے کیا قدر و قیمت ہے، کتنی آسانی سے ہم دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اس دین کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کتنی سخت سے سخت ایذا اور تکلیف برداشت کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت کے اندر یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ایسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کہ رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بہت ساری ایذا پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ اس وقت قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت کے اندر یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی ویسے حالات نہیں آئے۔ چنانچہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کو ایسی تکلیف پہنچائی جاتی تھی، ایسی ایذا پہنچائی جاتی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ان کو مارنے کے لیے دوڑایا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک پیڑ کی آڑ لے لی، چنانچہ وہ درخت کھلا اور اس کے اندر اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ان کی قوم نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو
قتل کرنا چاہا تو اس پیڑ کو آرے سے چیر دیا، جس کے اندر زکریہ علیہ السلام بھی ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایسے حالات پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر آئے ہیں، تمہارے اوپر تو ویسے حالات نہیں آئے۔ ایسے حالات آتے تھے کہ انبیاء اور رسول یہ کہہ اٹھتے تھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو، جب ایسے حالات آتے ہیں تو اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر آزمائش کا زمانہ چل رہا ہے، اس کے اندر ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور جانیں گے نہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، یعنی کون اسلام کے دعوے کے اندر سچا ہے اور کون اسلام کے دعوے کے اندر جھوٹا۔ ہم ایسے تم کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کے اندر تمہاری آزمائش کریں گے۔ جو دعوے اسلام کے اندر سچا ہوگا اس کے اوپر آزمائش آئے گی، وہ اس کے اوپر کھرا اترے گا تب وہ سچا ہوگا، اگر وہ کھرا نہیں اترے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ چنانچہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم سامان کوئی لیتے ہیں دنیا کے اندر تو اس کو چیک کر کے لیتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں کہ یہ سامان لے رہے ہیں یہ اصلی ہے یا نقلی۔ جب ہم دنیا کے اندر کوئی سامان لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ تو اللہ رب العزت جس ایمان کے اوپر جنت کو دے رہا ہے وہ بھی یہ جانچے گا کہ یہ جو ایمان والا ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے اس ایمان کے اندر اصلی ہے یا نقلی، اصلی ہے یا نقلی۔ اس کو جانچنے کے لیے اللہ کی جانب سے حالات آتے ہیں۔ وہ حالات مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کبھی جسمانی ایذا کی شکل کے اندر آتے ہیں، کبھی ذہنی ایذا کی شکل کے اندر آتے ہیں، کبھی کاروبار کے اندر مندی کے شکل کے اندر آتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل کے اندر آتے ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام مختلف شکلوں کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے مقصود یہ ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کے اندر میرے احکام پر عمل کرتا ہے، اس ایمان کا جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے کلمہ کے اندر، اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، یا آزمائش کے وقت اس ایمان کو لبیک کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جانچتا ہے۔ جو بندہ اس کے اوپر جمع رہتا ہے اور اپنی جان دے دینا گوارا کر دیتا ہے لیکن اس ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ وہ کامیابی یہی تھی کہ وہ یہ خوشخبری جانتے تھے کہ جو شخص اس حال کے اندر دنیا سے چلا جائے کہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو تو وہ آدمی جنتی ہوگا، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا، اور شہادت کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، لہذا اس کے اوپر وہ خوش ہوا کرتے تھے اور اس کو وہ اپنی کامیابی قرار دیتے تھے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کیسا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان مستحکم ہوا یا نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اعراب والے یعنی دیہات والے آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ قرآن پاک کے اندر منع کر دیا گیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ کرے گا، ہم ان ظاہری اعمال کی بنیاد پر اس کو مسلمان کہیں گے، اس کے اندر اسلام کے اعمال موجود ہیں، لیکن کیا اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے؟ یہ اس کا تعلق ایمان دل سے ہوتا ہے۔ اس کا دعویٰ کرنا جو دیہات والے آ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن پاک کے اندر منع کر دیا گیا کہ ابھی دل کے اندر تمہارے ایمان نہیں آیا، ابھی تو تم نے صرف ظاہری تابعداری قبول کی ہے، یہ ظاہری تابعداری کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ اس زمانے کے اندر وحی کا نزول تھا،
جو حالات پیش آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فوراً خبر دے دیتے تھے، لیکن آج وہ دور ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کوئی ایمان والا اپنے کو کہے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ایمان والے نہیں ہے، جب تک کہ ایمان کے خلاف حرکت وہ شخص نہ کرنے لگے۔ ہاں، ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بارے میں اپنے کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ ایمان ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ ایمان ہمارے دل کے اندر موجود ہوگا تو پھر اسلامی احکامات ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں گے۔ وہ ایمان والوں کو بے چین کر دے گا جب تک کہ وہ اعمال کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر زندگی ایسے ویسے گزرتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دل کے اندر کمزور ہے۔ حضرات تابعین کی ایک بڑی جماعت کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک بہت بڑے تابعی فرماتے ہیں کہ میری 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند دیکھا۔ جب وہ لوگ اتنے بڑے ہو کر اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں تو کیا آج کے اس دور کے اندر جب کہ ایمان کو کھینچنے والی اور ارتداد کی لہر چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ایسے دور کے اندر کیا ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ایمان کو جانچنے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیکی کرنے کے بعد تم کو خوشی حاصل ہو اور گناہ کرنے کے بعد رنج ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ آج کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے؟ اگر ہمارے دل کی یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بڑھے گا ایمان والی محنت سے، ایمان والی مجلس کے اندر شرکت کرنے سے، ایمان والی بات کو کہنے اور سننے سے، اور دینی تعلیمات کے اندر شرکت کرنے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔